بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے ہمارے ملک میں کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تو اس وقت جو سندھ کا راجہ تھا، راجہ داہر، وہ ایک نیک انسان تھا، ایک عادل حکمران تھا، اور محمد بن قاسم نے ظلم کیا۔ تو دوستوں یہ بالکل ایک بے بنیاد بات ہے، بے بنیاد پروپیگنڈا ہے۔ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اس کا تو مجھے علم نہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ تمام حقائق بتاؤں جن کی وجہ سے محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور سندھ کو فتح کیا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس چینل علم کی لائبریری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ تو دوستوں، ہندوستان کے قریب ایک جزیرہ تھا سرندیپ۔ سرندیپ یعنی کہ جیسے مالدیپ جو آج کل جزائر ہیں، انہی جزائر میں سے کوئی ایک جزیرہ تھا شاید، یا بہت سے تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ سری لنکا جو ہے یہی اسی جزیرے کا نام سرندیپ تھا۔ سرندیپ کا راجہ بہت ایک اچھا انسان تھا اور اس کے عرب کی حکومت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، تجارتی تعلقات تھے۔ تو کچھ تاجر جو ہے وہ 8ویں صدی عیسوی کے شروعات میں سرندیپ آئے اور سرندیپ میں آ کر جو ہے وہ تجارت کی غرض سے آئے تھے اور سرندیپ میں آ کر وہ جو ہے وہ آباد ہو گئے۔ انہوں نے سرندیپ کو ہی اپنا ملک بنا لیا اور وہ سرندیپ میں ہی رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد یہی تاجر جو تھے وہ سرندیپ کا مال لے کر جو ہے وہ تجارت کی غرض سے جو ہے وہ عرب جا رہے تھے اور سمندری جہاز پر وہ اپنا سفر کر رہے تھے، اور سمندری جہاز جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گیا اور سمندری لہروں کا شکار ہو گیا، اور یہ خبر پہنچی سرندیپ کے راجہ کو بھی اور عرب کے حکمرانوں کو بھی کہ یہ جو قافلہ جو تھا، تجارتی قافلہ جو تھا وہ ہلاک ہو گیا، سارے بندے اس میں جتنے بھی تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ اب عرب کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ تاجر سارے ہلاک ہو گئے اور اب پیچھے جو ہے وہ ان کے بیوی بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں اور یتیم بچے ہیں، دراصل ہیں تو وہ عرب لوگ ہیں، تو اب ان کی کفالت ہم کریں گے، عرب کریں گے۔ تو عرب کے حکمرانوں نے اپنا ایک وفد جو ہے وہ سرندیپ کے راجہ کے پاس بھیجا، جس نے کہ راجہ کو جا کے کہا کہ اب یہ یتیم بچے اور بیوہ عورتیں جو اب ہمارے حوالے کریں، ہم ان کو اپنے ساتھ عرب لے جاتے ہیں، اور اب ان کی کفالت کی جو ذمہ داری ہے وہ عرب کی حکومت کے پاس ہوگی۔ تو سرندیپ کے راجہ نے جو ہے وہ اجازت دے دی اور بیڑوں پر ہی، سمندری جہازوں پر ہی ان یتیم بچوں کو اور بیوہ عورتوں کو جو ہے وہ سمندر کے راستے سے لیے عرب لے جایا جا رہا تھا۔ راستے میں دیبل کی ایک بندرگاہ آتی تھی۔ دیبل سندھ اس وقت جو ریاست تھی اس کی بندرگاہ تھی، اور یہ اس وقت سمندری قزاقوں کا گڑھ تھی، سمندری لٹیروں کا اور سمندری ڈکیتوں کا یہ گڑھ تھی، اور ان ڈکیتوں کا جو سرگنا تھا وہ سندھ کا راجہ داہر ہی تھا، کیونکہ راجہ داہر جو ہے اس کے زیر شفقت ہی، اس کے ہاتھ دست کے نیچے ہی یہ ساری کاروائیاں ہو رہی تھی۔ ان کا ڈکیتوں کے اوپر، سمندری قزاقوں کے اوپر ہاتھ تھا راجہ داہر کا۔ جیسے ہی یہ بیڑا جو ہے وہ دیبل کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتا ہے، تو اس وقت جو دیبل کا جو گورنر ہوتا ہے پرتاب رائے، وہ ان کا جو مال ان کے پاس ہوتا ہے، اس قافلے کے پاس، عرب قافلے کے پاس، وہ سب ان سے چھین لیتا ہے، اور جو یتیم بچے اور جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ تو دیبل کے گورنر کا جو یہ سلوک ہے وہ دراصل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سندھ کی حکومت اس ٹائم پوری کی پوری حکومت یہ اس چیز میں ملوث تھی اور سمندری قزاقوں کا ان کے سر پہ ہاتھ تھا۔ تو اس یتیم بچے اور بیوہ عورتیں جب گرفتار ہو جاتی ہیں، قید خانے میں چلی جاتی ہیں، تو ان میں سے ایک یتیم لڑکی جو ہے وہ خط لکھتی ہے عرب کے حکمران کو، اور وہ خط کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ عرب کے ایک حاکم حجاج بن یوسف کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف اس وقت عراق کا گورنر ہوتا ہے، اور امت مسلمہ اور عرب کا اس ٹائم خلیفہ ہوتا ہے ولید بن عبد المالک۔ یہ اموی خلیفہ تھا اور خاندان بنو امیہ سے اس کا تعلق تھا۔
حجاج بن یوسف کا بھتیجا ہوتا ہے محمد بن قاسم، اور حجاج بن یوسف کا محمد بن قاسم داماد بھی ہوتا ہے۔ تو حجاج بن یوسف اس وقت محمد بن قاسم کو ایک لشکر دے کر سندھ کی طرف روانہ کرتے ہیں کہ آپ سندھ جائیں اور ان یتیم بچوں کو اور بیوہ کو، اس قافلے کو چھڑوا کر جو ہے وہ عرب لے کر آئیں۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے کہ حجاج بن یوسف کا محمد بن قاسم بھتیجا تھا، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حجاج بن یوسف ایک ظالم انسان تھا، تو اسی لیے محمد بن قاسم بھی اس جیسا ہی ہوگا، وہ بھی ظالم ہوگا۔ لیکن دیکھیں حجاج بن یوسف کی بات سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، حجاج بن یوسف ایک ظالم انسان تھا، اس پہ کسی کو شک نہیں ہے۔ اس نے بہت سے ظلم کیے امت مسلمہ پہ، بہت سارے لوگ اس کو بنو امیہ کا، کیونکہ بنو امیہ کے خاندان کی اس ٹائم حکومت تھی، خلافت تھی، تو بنو امیہ کا پالتو دہشت گرد بھی کہتے ہیں۔ تو اس بات سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن اس کے ظلموں کا، اس کی ناانصافیوں کا ملبہ جو ہے محمد بن قاسم کے اوپر ڈالنا، یہ بالکل غلط ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم جب پہلی دفعہ حجاج بن یوسف کے پاس اس سے ملنے کے لیے آیا تو اس کو حجاج کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ وہ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے، فوج کے ایک سپہ سالار کی حیثیت سے اور قتیبہ بن مسلم کے ایلچی کی حیثیت سے جو ہے محمد بن قاسم حجاج بن یوسف سے جو ہے وہ ملنے آیا۔ حجاج بن یوسف نے جب اس سے نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو اس نے کہا میرا نام ہے محمد بن قاسم سقفی۔ حجاج بڑا حیران ہوا کیونکہ یہ اس کے بھتیجے کا نام تھا، تو حجاج نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو، میں کون ہوں؟ محمد بن قاسم نے کہا کہ ہاں آپ بصرہ کے والی اور عراق کے گورنر ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ محمد میں بصرہ کے والی کے علاوہ تمہارا چچا بھی ہوں۔ تو محمد بن قاسم نے کہا کہ ہاں میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ جو ہے میرے چچا بھی ہیں اور آپ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے بڑا بے بس ہو کر یہ بات کہی کہ محمد کیا میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ تو محمد بن قاسم نے کہا کہ یہ اللہ کی مخلوق کا فتویٰ ہے، میں آپ کو کسی اور غلط فہمی میں ڈالنا نہیں چاہتا، میں آپ کو قاتل کے علاوہ کوئی اور لقب نہیں دے سکتا۔ بہرحال اس کے بعد خلیفہ کی اجازت سے محمد بن قاسم کو ایک لشکر دے کر سندھ کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر کی تعداد 10 سے 12 ہزار تھی۔ یہ لشکر مکران کے رستے سے سندھ کے اندر داخل ہوا۔ اس نے سندھ کی فوج کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی اور کئی قلعے فتح کیے، اور ایک جنگ میں جو ہے وہ راجہ داہر بھی جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، اور محمد بن قاسم نے آخرکار پورا سندھ فتح کر لیا۔ ملتان تک کا علاقہ اس وقت سندھ کے اندر آتا تھا، اور محمد بن قاسم نے ملتان تک کا علاقہ اس وقت جو ہے وہ فتح کر لیا۔ اب اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ محمد بن قاسم نے جب ملتان تک کا علاقہ پورا سندھ فتح کر لیا، تو اب اس کا اگلا ٹارگٹ جب کنوج کی ریاست تھی، ایک شمالی ہندوستان کی ریاست تھی کنوج، محمد بن قاسم نے چاہا کہ اب میں اس کو بھی فتح کروں۔ پہلے وہاں پر اسلام کی دعوت بھی، جب انہوں نے قبول نہیں کی تو محمد بن قاسم نے جنگ کی تیاریاں کرنا شروع کر دی۔ اس وقت محمد بن قاسم کا لشکر 1 لاکھ کے قریب تھا۔ 10 سے 12 ہزار کا لشکر وہ عرب سے لایا تھا، 10 سے 12 ہزار کی فوج وہ عرب سے لایا تھا۔ اب یہ 1 لاکھ کہاں سے ہو گئی؟ یہ باقی کے 80-90 ہزار لوگ یہ کون تھے؟ یہ مقامی لوگ تھے، مقامی نیٹو تھے سندھ کے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ راجہ داہر کے ظلم سے اور اس کے ظالمانہ نظام سے تنگ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے محمد بن قاسم کو اپنا مسیحا جانا، اور محمد بن قاسم کو ایک نیک انسان جانتے ہوئے وہ اس کے لشکر میں شامل ہوئے۔ بہت سے لوگ نے اسلام بھی قبول کیا۔ محمد بن قاسم بہت ہی بلند اخلاق کا مالک تھا، اس کا اخلاق بہت ہی اچھا تھا، اور لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ فوراً راغب کر لیتا تھا، اسی لیے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام یہاں پر تیزی سے پھیلا۔ محمد بن قاسم ابھی کنوج پر جو ہے وہ چڑھائی کرنے کی تیاریوں میں تھا کہ حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، اور حجاج بن یوسف کے کچھ ہی عرصے بعد خلیفہ ولید بن عبد المالک کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب خلیفہ ولید بن عبد المالک کے بعد جو جانشین تھا وہ تھا سلیمان بن عبد المالک۔ سلیمان بن عبد المالک بادشاہ بنا، خلیفہ بنا۔ سلیمان بن عبد المالک کی اب لوگ اس بات کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، خلیفہ نے محمد بن قاسم کو مروایا، قید کروایا، تو یہ کیا وجہ تھی؟ وہ ظالم تھا یا اس طرح کی باتیں؟ سلیمان بن عبد المالک کی ذاتی دشمنی تھی، ذاتی عداوت تھی حجاج بن یوسف کے سے۔ اب حجاج بن یوسف چونکہ اس کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی انتقال کر چکا تھا، تو اب اس کا نشانہ بنا محمد بن قاسم، کیونکہ وہ اس کا داماد بھی تھا اور اس کا بھتیجا بھی تھا۔
تو اس نے محمد بن قاسم سے یہ بدلہ لیا۔ اور ایک اور روایات جو آتی ہیں کہ سلیمان بن عبد المالک کا مقابلہ ہوا محمد بن قاسم کے ساتھ جب وہ شہزادہ تھا تو نیزہ بازی کا، اور سلیمان بن عبد المالک اس ٹائم نیزہ بازی کا چیمپئن تھا، اس کو پورے عرب میں کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، لیکن چونکہ محمد بن قاسم بھی ایک سپاہی تھا اور اس نے اس مقابلے میں سلیمان بن عبد المالک کو ہرا دیا، تو کچھ اس کا بغض تھا اور کچھ وہ دشمنی تھی، اور سلیمان بن عبد المالک نے جو ہے وہ محمد بن قاسم کو پہلے معزول کیا اور یزید بن ابی کبشہ کو جو ہے وہ سندھ کا گورنر بنا کر بھیجا، اور اس کو وہاں سے محمد بن قاسم کو سندھ سے قید کروا کے عراق میں پہلے واسط کے قید خانے، واسط ایک شہر ہے عراق کا، واسط کے قید خانے میں رکھا، اور 7 ماہ قید کی اذیتیں کاٹنے کے بعد محمد بن قاسم جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ محمد بن قاسم کو جب سندھ میں یہ پیغام ملا کہ آپ کو معزول کر دیا گیا ہے اور یزید بن ابی کبشہ نے آ کے بتایا کہ میں اب سندھ کا نیا گورنر ہوں، تو سندھ کی عوام نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور خلیفہ کا ہاتھ آپ تک ہرگز نہیں پہنچنے دیں گے، آپ کو ہم نہیں جانے دیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے کہا کہ میں سلطنت اسلام کے اندر اسلام کی سلطنت میں جو ہے وہ تفریق نہیں پیدا کرنا چاہتا، دشمنی آپس میں نہیں پیدا کرنا چاہتا، اس لیے میں خلیفہ کی اطاعت کروں گا اور جو خلیفہ کا حکم ہے میں اسے مانوں گا، اور محمد بن قاسم وہاں سے چلا آیا۔ اگر محمد بن قاسم ظالم تھا اور راجہ داہر اتنا ہی من پسند تھا تو جو وہاں کے مقامی لوگ تھے ان کو تو راجہ داہر کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن عام عوام تو محمد بن قاسم کو مسیحا مان رہی تھی، محمد بن قاسم کو سپورٹ کر رہی تھی، یہاں تک کہ محمد بن قاسم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو بھی تیار تھی، اور یہاں تک کہ خلیفہ سے بھی دشمنی لینے کو پوری امت عرب کے ساتھ پوری امت دوسری مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لینے کو بھی تیار تھی۔ تو یہ ساری باتیں پھر کیوں ہیں تاریخ کے اندر؟ تو دراصل وہ کچھ غلط بیانیاں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے جو ہسٹری کے جو ہیروز ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اگر آج راجہ داہر کو جو ہے وہ ہم اپنا ہیرو مانتے ہیں تو اس میں تو پھر کوئی شک اور کی بات نہیں ہوگی کہ ہماری آنے والی نسلیں پھر کل کو کیا نریندر مودی کو بھی اپنا ہیرو مانیں گی جو مسلمانوں پہ اتنا ظلم کر رہا ہے۔ اس طرح ہم نے بچپن میں پڑھا نپولین بھائی بہت اچھا لیڈر تھا، جنگ میں اس نے جو ہے وہ سبق سیکھا کہ کبھی نہ ہارو، نہ کچھ ہمت نہ ہارو، اور جو ہے وہ اس نے اپنی قیادت کی، لیکن بعد میں پتہ لگا جب تاریخ پڑھی تو نپولین تو اینٹی اسلامک ایک بادشاہ تھا، اس نے تو اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور اس نے جنگیں کی مسلمانوں کے خلاف۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہماری میڈیا پہ جو پیش کی جاتی ہیں دراصل وہ نہیں ہوتی، اور اس کو بدل کے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، ہمارے اسلامک ہیروز کو چھپایا جا رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو ہمارا ہیرو بنایا جا رہا ہے۔ ہمارا ہیرو اسلامک ہیرو محمد بن قاسم ہے، وہ ایک مسلمان تھا، پہلا مسلمان تھا جو سندھ کو سندھ پہ جس کی وجہ سے اسلام آیا وہ محمد بن قاسم تھا۔ آج میں جو مسلمان ہوں اس کی وجہ کہیں نہ کہیں محمد بن قاسم ہے، آپ جو مسلمان ہیں اس کی وجہ بھی محمد بن قاسم ہے۔ ہمارے ہندوستان میں جو اسلام آیا، جو ہمارے سندھ میں جو آج ایک مسلم صوبہ ہے، یہ بھی ایک محمد بن قاسم کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ تو یہ باتیں بالکل ہی جو ہے وہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ تو دوستو بس ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اگلی ویڈیو میں ملیں گے آپ سے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس جیسی مزید علمی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔